العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنین. ان سے قتال کرو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہاری نصرت کرے اور ایمان والی قوم کے دلوں کو شفا دے. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور کرے، غصے کو دور کرے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ توبہ قبول کرے جس کی چاہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ علم والے، حکمت والے ہیں. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم چھوٹ جاؤں گے حالانکہ اب تک اللہ نے معلوم نہیں کیا ان کو جو تم میں سے مجاہد ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ کو خبر ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہیں. اولئک حبطت اعمالهم یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو گئے، اکارت ہو گئے، بیکار ہو گئے. وفی النار هم خالدون اور وہی دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر اللہ کی مساجد کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور نہیں ڈرتے مگر اللہ سے. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں. فعل ماضی کا کبھی فعل مضارع سے بھی ترجمہ کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے. یعنی کبھی ماضی کو حال سے تعبیر کرنے کے لیے اس طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے. گزشتہ سبق میں ذمہ لفظ آیا تھا
اس کی جمع ہے ذمم، معنی عہد۔ اسی طرح ہم مصدر ہے، باب نصر، معنی ارادہ کرنا۔ یذہب، اذہاب مصدر ہے، باب فعال، معنی ختم کرنا۔ غیظ یہ خود مصدر ہے، باب ضربہ، معنی غصہ دلانا۔ علیم حکیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔ حکیم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، حکمت مصدر ہے، باب کا روما۔ ولیجہ معنی رازدار، دلی دوست، جماعتی ولائج۔ یعمرو، عمر و عمارت مصدر ہے، باب نصر، معنی آباد کرنا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، قاتلو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہاں ایک قاعدہ نحویہ آپ سن لیجئے کہ جیسے فعل امر مجزوم ہوتا ہے، اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ بھی مجزوم ہوتا ہے۔ جیسے قاتلوہم، قاتلو یہ فعل امر ہے اور اس کا جواب تم ان سے قتال کرو، تاکہ یہ جواب امر ہے، تو جو جواب امر ہوگا وہ بھی مجزوم ہوگا۔ اسی بنا پر یعذب یہ فعل مضارع ہے لیکن فعل امر کا جواب ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ تو ایسے ہی آگے بھی آپ آیت کریمہ میں دیکھتے جائیے، یعذب یہ بھی جواب امر ہے، یخزی یہ بھی جواب امر ہے، ینصر یہ بھی جواب امر ہے، یشفی یہ بھی جواب امر ہے، یذہب یہ بھی جواب امر ہے۔ اس بنا پر یہ فعل مضارع ہونے کے باوجود مجزوم نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال یعذبہم اللہ، ہم ضمیر مفعول بہ مقدم ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، بایدیکم یہ جار مجرور مل کر یعذب سے متعلق ہے۔ اسی طرح یخزیہم میں جو ہم ضمیر ہے یہ مفعول بہ ہے، کم ضمیر یہ مفعول بہ ہے، صدور یہ مفعول بہ ہے، غیظ قوم اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی جو کہ قوم اس میں جمع ہے، اس میں جمع اس جمع کو کہتے ہیں جو جس کے مادے سے اس کا مفرد نہ آئے، اس کو اس میں جمع کہتے ہیں، اور یہ اسم ہے لیکن جمع کے معنی میں ہے، اسی بنا پر اس کی جو صفت لائی گئی ہے مؤمنین یہ جمع ہے، غیظ یہ بھی مفعول بہ ہے۔ لما یہ حرف جازم ہیں، ولیجہ ولا رسولہ ولا المؤمنین یہ ما قبل پر عطف ہے، ولا المؤمنین کا ما قبل پر عطف ہے، ولیجہ یہ لم یتخذوا کا مفعول بہ ہے، بما تعملون یہ جار مجرور مل کر خبیر سے متعلق ہے، خبیر صیغہ مبالغہ ہے، فاعل کے وزن پر اس سے متعلق ہے، اور خبیر یہ اللہ کی خبر ہے۔ ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، للمشرکین یا تو آپ اس کو خبر مانیں یا تو آپ کانا کو تامہ مانیں، ان یعمروا مساجد اللہ یہ پورا جملہ ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کانا کا اسم بن جائے گا اور کانا تامہ ہو جائے گا اگر آپ للمشرکین کو خبر نہیں مانتے ہیں، اور اگر للمشرکین کو خبر مانتے ہیں تو یہ خبر ہے ان یعمروا مساجد اللہ، یہ کانا کا اسم ہے۔ شاہدین یہ حال واقع ہیں، ذوالحال ہے، ان یعمروا میں ہم ضمیر، علی انفسہم یہ شاہدین سے متعلق ہے، بالکفر یہ شاہدین سے متعلق ہے، اولئک کا مبتدا ہے، اور حبطت اعمالہم یہ خبر اول ہے، وفی النار ہم خالدون یہ جملہ خبر ثانی ہیں، ہم مبتدا ہے، خالدون یہ خبر ہے، اور فی النار یہ خالدون اس میں فاعل جمع مذکر سے متعلق ہے۔ انما اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں یہ حصر کے لیے ہے، کافہ مخفوفہ ہے۔ فعسى اولئک، عسى اولئک یہ اس کا اسم ہے، ان یکونوا من المہتدین
یہ اس کی خبر ہے۔ اب ہم تشریح آیات کر رہے ہیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم الی آخر الآیہ۔ 14ویں اور 15ویں آیت میں بھی مسلمانوں کو جنگ و جہاد کی ترغیب ایک دوسرے عنوان سے دی گئی ہے، جس میں چند چیزیں بتلائی گئیں۔ اول یہ کہ اگر تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے کفار مشرکین سے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، اور یہ قوم اپنے اعمال بد کی وجہ سے اللہ کے عذاب کی مستحق تو ہو ہی چکی ہے، مگر ان پر اللہ کا عذاب پچھلی قوموں کی طرح آسمان یا زمین سے نہیں آئے گا، بلکہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس جنگ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو اس رنج و غم سے شفا عطا فرمائیں گے جو کفار کی طرف سے ان کو مسلسل پہنچتا رہا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کی غداری اور عہد شکنی کے سبب جو غیظ و غضب، جو غم و غصہ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوا تھا، انہی کے ہاتھوں ان کو عذاب دے کر ان کے غیظ کو دور فرما دیں گے۔ پچھلی آیت میں لعلہم ینتہون فرما کر مسلمانوں کو اس کی ہدایت کی گئی تھی کہ وہ کسی قوم سے اپنا غصہ اتارنے کے لیے نہ لڑیں، بلکہ ان کی اصلاح و ہدایت کو مقصد بنائیں۔ اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ جب وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں اور محض اللہ کے لیے لڑیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسی صورتیں بھی پیدا فرما دیں گے کہ ان کے غم و غصے کا انتقام بھی خود بخود ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، جس سے معلوم ہوا کہ اس جہاد کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ دشمن کی جماعت میں سے بہت سے لوگوں کو اسلام کی توفیق ہو جائے گی۔ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ میں بہت سے سرکش ذلیل و خوار ہوئے اور بہت سے لوگ مشرف باسلام ہو گئے۔ ان آیات میں جن حالات و واقعات کی خبر بطور پیش گوئی دی گئی ہے، تاریخ شاہد ہے کہ وہ سب ایک ایک کر کے اسی طرح مشاہدے میں آئے جس طرح قرآن حکیم نے خبر دی تھی۔ اس لیے یہ آیات قاتلوہم سے لے کر واللہ علیم حکیم بہت سے معجزات پر مشتمل ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا ہے کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم صرف کلمہ اسلام زبان سے کہہ لینے اور اسلام کا دعویٰ کر لینے پر آزاد چھوڑ دیے جاؤ گے، جب تک اللہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی ان سچے اور پکے مسلمانوں کو نہ دیکھ لیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو اللہ و رسول اور مسلمانوں کے سوا
کسی کو اپنا رازدار دوست نہیں بناتے۔ اس آیت میں ان عام لوگوں کو خطاب ہے جو مسلمان سمجھے جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سے بعض منافق بھی تھے اور بعض ضعیف الایمان، کمزور ایمان والے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کا یہ حال تھا کہ اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسلمانوں کے رازدار اور بلکہ مسلمانوں کے راز پر مطلع کر دیا کرتے تھے، مسلمانوں کے راز اپنے غیر مسلم دوستوں کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے اس آیت میں مخلص مسلمان کی 2 علامتیں بتائی گئی۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے کفار سے جہاد کریں، دوسرے یہ کہ کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار دوست نہ بنائیں۔ آخری آیت میں فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، یعنی تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کسی کا حیلہ اور تعویل نہیں چل سکتی ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں ان الفاظ کے ساتھ آیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبانی اپنے آپ کو مومن کہنے پر آزاد چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی غیر مسلم کو ہمراز دوست بنانا درست نہیں۔ آیت مذکورہ میں جو لفظ ولیجہ آیا ہے اس کے معنی دخیل اور بھیدی کے ہے، وہی یعنی ہمراز دوست۔ اور ایک دوسری آیت میں اسی معنی کے لیے لفظ بطانہ کا لفظ آیا ہے۔ بطانہ کے اصل معنی اس کپڑے کے ہیں جو دوسرے کپڑوں کے نیچے پیٹ اور بدن کے ساتھ متصل ہو، جس کو آج کل کی اصطلاح میں بنیان یا ٹی شرٹ وغیرہ کہتے ہیں۔ مراد اس سے ایسا آدمی ہے جو اندر کے رازوں سے واقف ہو۔ فرمایا، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے مسلمانوں کے سوا کسی کو ہمراز اور بھیدی دوست نہ بناؤ کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے۔ بہرحال آیت نمبر 17 اور 18 کی تشریح آئندہ درس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.